السلام علیکم پاکستان. خان آصف علی خان ڈیوائن اینجلز ویلفیئر نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آج آپ سے مخاطب. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لطیفے جو ہے وہ شیئر کروں گا. کہتے ہیں کہ مسیحیوں کے زوال کے زمانے میں دو پادری کسی خانقاہ میں بیٹھے بحث کر رہے تھے اور موضوع تھا ان کا کہ گھوڑے کے منہ میں دانتوں کی تعداد. ایک پادری کہتا ہے کہ بائبل کے مطابق گھوڑے کی جو دانت ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں، اور دوسرا بضد تھا کہ نہیں جی، بائبل کہتی ہے کہ اتنے ہوتے ہیں. خیر، دونوں میں بحث بہت زور سے چل رہی تھی کہ اچانک ایک بندہ، عام سا نارمل سا بندہ جو ہے وہ ان کے پاس سے گزرا، اور اس نے اس کو کہا کہ سر، میں آپ کو بتاؤں اس چھوٹے سے معاملے میں بائبل کو لانے کی کیا ضرورت ہے. ایسا کرتے ہیں کہ گھوڑے کا منہ کھول کر گنتی کر لیتے ہیں. یہ بات ہنسی میں لپٹی مگر گہری چبھن رکھتی ہے. یہ لطیفہ دراصل ان دانشوروں کے نام ہے جو آج اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان کیسا تھا، وہ کیسا چاہتے تھے، اسلامی یا سیکولر. حالانکہ یہ سوال بائبل یا کتابوں سے نہیں، پاکستان کے 22 سے 24 کروڑ عوام سے ہونا چاہیے کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں. خیر، دوسرا لطیفہ کہ ایک دن ایک خرکار اپنے گدھے پہ جو ہے وہ بوجھ لاد کر جا رہا تھا کہ اچانک دور سے اس نے دیکھا کہ ڈاکو آ رہے ہیں. وہ گھبرا کر چلایا کہ بھاگو، ڈاکو آ رہے ہیں. گدھوں نے سادگی سے جواب دیا کہ ہم کیوں بھاگے، ہمیں تو بوجھ اٹھانا ہے، چاہے تیرا ہو یا ان ڈاکوؤں کا. یہ لطیفہ ان قوموں کے لیے ہے جو ظلم کے تلے دب کر سوچتی ہیں کہ غلامی میں کیا حرج ہے، آخر بوجھ تو اٹھانا ہے. اور تیسرا لطیفہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک سیلاب آیا. پانی کا جو بہاؤ تھا وہ خطرے کے نشان سے 2 فٹ اونچا ہو گیا. ایک حکومتی افسر موقع پر پہنچا اور بڑے اعتماد سے بولا کہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے انتظام کر لیا. اب خطرے کے نشان کو جو ہے وہ 2 فٹ سے بڑھا کر 4 فٹ کر دیا. یہ منظر ان ماہرین کے نام ہے جو مہنگائی کے مسئلے کو ختم کرنے کے بجائے صرف تنخواہیں بڑھانے کی تجویز دیتے ہیں. حالانکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ تنخواہ بڑھانے سے مہنگائی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی. پولینڈ کے ایک اسکول میں ایک بچے نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میڈم، ہماری جو بلی ہے اس نے 4 بچے دیے ہیں اور وہ سب کے سب کمیونسٹ ہیں. ٹیچر نے خوش ہو کر بچے کو شاباش. تو ایک ہفتے بعد اسکول انسپیکٹر آئے اور ٹیچر نے فخر سے کہا کہ دوبارہ بیٹھاؤ بیٹا وہ بلی والی بات. تو بچے نے کہا کہ میڈم، ہماری بلی نے 4 بچے دیے ہیں، وہ سب جمہوریت پسند ہیں. ٹیچر حیران رہ گئی کہ پچھلے ہفتے بیٹا تم نے تو کچھ اور کہا تھا. تو بچہ مسکرایا اور بولا، جی میڈم، تب ان کی آنکھیں بند تھیں، اب کھل گئی ہیں. یہ لطیفہ ان سیاستدانوں کے نام ہے جو پارٹی بدلتے ہیں اور پرانی پارٹی میں کیڑے نکالنے لگتے ہیں جیسے ابھی ان کی آنکھیں کھلی ہوں. لندن میں ایک مشہور بیکری تھی. وہاں کے کباب اکثر برمنگم جو ہے وہ پیلس بھیجے جاتے تھے. دوستوں کے مشورے پر جو ہے بیکری کے ایک دکاندار نے جو ہے وہ بڑا بورڈ لگایا کہ ہماری جو بیکری ہے اس کے کباب ملکہ معظمہ بڑے شوق سے تناول فرماتی ہیں. قریب کی دوسری بیکری کا مالک جل گیا. اس نے اپنی دکان پر ایک اور بورڈ لگایا، اے اللہ ہماری ملکہ کی صحت کی حفاظت فرما. تو یہ لطیفہ ان سیاستدانوں کے نام ہے جو حکومت کی تعریف کرنے کے بجائے صرف مخالفت کی سیاست کو سمجھتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں کرنسی کا نوٹ پہلی بار جو ہے وہ تصویر کے ساتھ جاری ہوا تو مذہبی حلقوں میں شور مچ گیا. ایک وفد ایک بڑے عالم کے پاس آیا اور پوچھا کہ حضرت، نوٹ پر جو تصویر ہے یہ ہونا جائز ہے یا ناجائز؟ تو عالم نے مسکرا کر کہا کہ میرے بھائیوں، میرے فتوے کا کوئی فائدہ نہیں، میرا فتویٰ نہیں چلے گا، نوٹ چل جائے گا. یہ لطیفہ ان علماء کے نام ہے جو وقت کے تقاضوں سے بے خبر رہ کر فتوے دیتے ہیں جنہیں زمانہ کب کا پیچھے چھوڑ چکا ہوتا ہے.
اور ایک شہری خاتون گاؤں میں عورتوں کو حساب سکھا رہی تھی. اس نے دیہاتی عورت سے پوچھا اگر تمہارے پاس 50 روپے ہوں اور 20 روپے شوہر کو دے دو تو تمہارے پاس کتنے بچیں؟ عورت بولی کچھ بھی نہیں. خاتون نے ڈانٹ کر کہا تمہیں حساب نہیں آتا؟ دیہاتی جو عورت تھی وہ بڑے اطمینان سے بولی کہ آپ میرے شوہر شیرو کو نہیں جانتی، وہ سب روپے مجھ سے چھین لے گا. یہ لطیفہ ان پالیسی سازوں کے نام جو زمینی حقائق جانے بغیر فیصلے کرتے ہیں. ایک مولوی صاحب جمعہ کا خطبہ دینے گاؤں پہنچے، پورا ہفتہ خطبہ تیار کیا مگر جمعے کے دن صرف ایک نمازی آیا. مولوی صاحب جو ہیں وہ سوچ میں پڑ گئے اور کہا کہ اب میں کیا کروں. نمازی بولا کہ مولوی صاحب میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں، اگر میں بھینسوں کے لیے چارہ لے جاؤں اور وہاں صرف ایک بھینس ہو تو میں اسے چارہ ضرور دوں گا. تو مولوی صاحب خوش ہو گئے اور پورا خطبہ دے ڈالا. پھر پوچھا کیا خیال ہے، کیسا خطبہ تھا؟ دیہاتی بولا جو قاری صاحب میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں مگر اتنا جانتا ہوں کہ اگر ایک ہی بھینس ہو تو سارا چارہ اس کے آگے نہیں ڈالنا چاہیے. یہ لطیفہ نصاب بنانے والوں کے نام جو طلبہ پہ بے جا بوجھ ڈالتے رہتے ہیں. ایک قدیم خاتون زیورات جمع کرنے کی جو ہے وہ کافی شوقین تھی. اس نے دیکھا کہ ایک دکاندار جو ہے وہ بلی کو جس پیالے میں دودھ پلا رہا ہے وہ چینی کا قیمتی پیالہ ہے اور کم از کم جو ہے $30,000 کا ہے. خاتون نے سوچا کہ یہ شخص جو ہے اس کی قیمت نہیں جانتا. وہ چالاکی سے بولی جا کے کہ جناب کیا آپ یہ بلی فروخت کریں گے؟ تو دکاندار نے کہا جی ہاں یہ میری پالتو بلی ہے مگر اگر آپ کو پسند ہے تو $50 میں لے جائیں. تو خاتون نے فوراً پیسے دے دیے اور کہا یہ پیالہ تو آپ کا کسی کام کا نہیں، یہ بھی مجھے دے دیجیے تو تاکہ میں اس کو جو ہے بلی کو اس میں دودھ پلا سکوں. تو دکاندار مسکرا کر بولا میڈم وہ پیالہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ اسی پیالے کو دکھا دکھا کر میں 300 سے زیادہ بلیاں فروخت کر چکا ہوں. یہ لطیفہ ان باشعور عوام کے نام ہے جو ایک بار جال میں پھنس جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اس بار وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. الغرض یہ تمام لطائف جو ڈیوائن اینجلز ویلفیئر نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے خان آصف علی خان کی زبان سے آپ نے سنے، یہ ہمارے معاشرے کے آئینے ہیں اور ہم ان میں دوسروں کی کمزوری پر ہنستے ہیں مگر در حقیقت اپنی ہی تصویر دیکھنی چاہیے کیونکہ مزاح کبھی کبھی وہ سچ بول جاتا ہے جو سنجیدگی نہیں کہہ پاتی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، ہماری قوم پائندہ باد.